بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پر اسرار بندے، وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی اور جب جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں اور بہت سے غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ انہی دنوں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی کرنیں اس کے دل کی تاریکیوں میں جگہ پا چکی تھی، مگر چچا کے ڈر سے وہ دین حق کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آخر ایک دن ہمت کر کے اس نے اپنے چچا سے کہا، آپ نے بچپن سے مجھے جس محبت سے پالا، اس کا قرض میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ یہ آپ کی محبت ہی تھی جس نے مجھے اس بات سے روکے رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کروں۔ میں کئی برسوں سے اس انتظار میں تھا کہ شاید آپ کا دل بھی نور ہدایت سے جگمگائے، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جب اس کی بات سنی تو اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا اور بولا، آخری عمر میں تم میرے سر پر خاک ڈالنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجھ میں سے کسی ایک کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تیرے بدن تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ نوجوان نے تحمل سے جواب دیا، چچا جان، میں شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا رب سچا ہے، جس دین کی وہ دعوت دیتے ہیں وہ برحق ہے۔ آپ میرا مال و زر سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی اتار ڈالے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ علی صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر ذوق و شوق سے اسے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عبداللہ نے آپ سے شرکت کی اجازت چاہی اور شہادت کی دعا کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور اسے بخار آ لے اور وہ اسی سے مر جائے تب بھی وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تبوک کے مقام پر انہیں بخار نے آ لیا اور وہ اس میں انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔